جہاں پہ ذکر ہو ان کا وہاں آؤ ضرور آؤ، جہاں پہ ذکر ہو ان کا وہاں آؤ ضرور آؤ، ملیں گے جو پھول گلزار نبی کے ان کو چن لاؤ، ملیں گے پھول گلزار نبی کے ان کو چن لاؤ، انہی کی کالی کملی میں شفائے روح ہے اظہار، انہی کی کالی کملی میں شفائے روح ہے اظہار، حقیقی زندگی چاہو تو کملی سے لپٹ جاؤ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدر محترم حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آیت کے ایک امتحان میں بچوں کو ایک گلاس کی تصویر بطور نمونے دی گئی اور کہا گیا کہ جو اس تصویر سے جتنی زیادہ ملتی جلتی تصویر بنائے گا اس کو اتنا اچھا نمبر ملے گا۔ ایک طالب علم نے سوچا کہ گلاس کی تصویر تو بہت ہی معمولی تصویر ہے، لو میں ایک کار کی تصویر بنا دوں۔ چنانچہ اس نے ایک خوبصورت سی کار بنا دی۔ جب نتیجہ آیا تو کار کی تصویر بنانے والا بچہ فیل تھا، کیونکہ اس نے گلاس کی تصویر نہیں بنائی۔ اسی طرح اللہ کے فرمان ہم مسلمانوں کے لیے کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، اپنی تجارت وغیرہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آؤ تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف رہا تو تم ناکام ہو جاؤ گے، چاہے تم کو پوری دنیا کی بادشاہت کیوں نہ مل جائے۔ آج ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بہت کم عمل کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم ہر جگہ ذلیل اور پریشان ہیں۔ اللہ نے ہر زمان اور ہر دور میں اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے انہی معصوم بندوں میں سے بھیجا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کی مرضی کن باتوں میں اور کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ انہوں نے اچھی باتوں کی تعلیم دی اور بری باتوں سے روکا۔ انہی معصوم بندوں کو نبی، رسول، پیغمبر کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے نبی کی بات مان لی وہ کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی وہ ناکام ہو گئے۔ سب سے آخر میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دی اور کہا کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اسی کا کہنا مانو اور اسی کی بات کرو اور مجھ کو اللہ کا رسول مانو، نیز میری بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی باتوں کو مانا اللہ نے ان کو کامیاب کیا، وہ مسلمان کہلائے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ ناکام ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلمے کو دل سے مانتے ہیں۔ کیا اچھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے کہ ہم آپ کے پیغام کو دنیا کے تمام انسانوں کو پہنچائیں اور خود ان پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔